نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل ہم اسلام کی نظریاتی تاریخ کے حوالے سے سن 1000 کے بعد ہجری 1000 ہجری کے بعد جو احیائی عمل ہے کہ اس کو بہتر بنایا جائے رینائزنس، اس کی تاریخ پڑھ رہے تھے۔ پہلے ذکر آتا ہے اس سلسلے میں مجدد الفسانی کا، شیخ احمد سرہندی کا، پھر ذکر ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا، پھر شاہ ولی اللہ کا، پھر تحریک شہیدین ہے 1786 سے 1831 تک، پھر علامہ اقبال کا ذکر ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں چونکہ دورے ماضی قریب کے آدمی ہیں، ان کے بارے میں آپ حضرات بہت ساری باتیں جانتے ہیں، میں صرف چند ان کے جو خصوصی طور پر جس کے لیے تذکرہ کیا گیا وہ باتیں سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ اقبال کی پیدائش 1877 کی ہے اور ان کی وفات 1938 کی ہے۔ وہ نہ مترجم قرآن ہیں نہ مفسر قرآن، بلکہ یورپی یونیورسٹیوں کے فیض یافتہ ہیں۔ انہوں نے سیال کوٹ میں پیدا ہوئے تھے، وہیں میٹرک کیا اور انٹر کیا، اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں آئے ہیں، وہاں سے عربی میں ایم اے کیا تھا، فلسفہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد 1905 میں انگلینڈ چلے گئے تھے اور 1908 میں واپس آئے ہیں۔ کچھ عرصہ برطانیہ میں زیر تعلیم رہے، کچھ عرصہ جرمنی میں زیر تعلیم رہے۔ ایک انہوں نے لاء میں بیرسٹری کی تھی اور ایک ان کا جو جرمنی سے مقالہ تھا وہ ایران میں جو بھی خیالات اور نظریات پروان چڑھے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے، جس سے انہیں بہت ساری باتیں جو یہودیت سے متعلق اور شیعت کے جو خیالات ہیں منفی کچھ، اس کا خود براہ راست مطالعہ کر کے پڑھنا پڑا، تو پھر انہیں وہ باتیں ساری سمجھ میں آ گئیں۔ بلکہ یورپی یونیورسٹیوں کے فیض یافتہ ہیں، لیکن قرآن حکیم کی ترجمانی کے اعتبار سے فکر اسلامی کے مجدد ہیں۔ وہ عربی انہوں نے پہلے ہی پڑھی تھی، لیکن جب مغرب کی طرف گئے ہیں اور جدید حالات کو دیکھ کر یعنی ان کا ایک ذہن بنا کہ یہ آج کے حالات ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو بس اس سے پھر ان کا ایک ذہن بنا کہ دور حاضر میں اسلام کے تقاضے کیا ہیں اور ہمیں اس کے لیے کرنا کیا چاہیے۔ علماء آج بھی بہت ساری یعنی اپنی فضیلت کے باوجود قرآن کو تو جانتے ہیں، حدیث کو تو جانتے ہیں، لیکن جہاں وہ اپلائی کرنا ہے وہ نہیں جانتے۔ یعنی جیسے ترویلا ڈیم ہے، وہ اس میں بہت پانی ہے، بہت چیزیں ہیں، مفید ہے، لیکن وہ لا کے سیراب تو کھیتوں میں کرنا ہے، پنجاب آ رہا ہے، سندھ آ رہا ہے پانی، وہ اب وہ وہاں سے لا کے اور کیسے پہنچانا ہے، یہ وہ علماء کے پاس ٹیکنیک نہیں ہے کہ موجودہ دور میں وہ علم جو ان کے پاس ہے بہت سارا ڈھیروں، وہ عوام کہاں ضرورت ہے اور کس حیثیت میں پہنچانا چاہیے۔ کون سا مذہب جمہوریت لوگ کہتے ہیں، اس کے کیا معنی ہے، قرآن میں اس کے بارے میں کیا ہے، کون سی بات صحیح ہے غلط ہے، کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے، یہ وہ نہیں جانتے۔ حالات حاضرہ نہیں جانتے، وہ قرآن و حدیث جانتے، اس کی اپلیکیشن نہیں جانتے۔ لہٰذا وہ یعنی عوام کو ایک تو کنونس نہیں کر سکتے، متاثر نہیں کر سکتے، اور صحیح ڈائگنوز نہ کرنے کی وجہ سے صحیح پریسکرپشن بھی نہیں دے سکتے۔ نہ حالات نبض صحیح دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں، جمہوریت کی خرابیاں کیا ہیں، کس نے جاری کی تھی، کیوں دی، اور پھر اسلام اس کا الٹرنیٹ کیا دیتا ہے، کرنا کیا چاہیے، جس کو تشخیص کہیں گے وہ بھی صحیح نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ سے عوام میں، یونیورسٹیوں کے طلبہ میں اور علماء دین میں ایک بہت بڑا گیپ ہے اور خلیج موجود ہے۔ یہاں بھی یہی حال ہے، لاہور میں بھی یہی حال ہے کہ سوچ کا فرق ہے، زمانہ ایک ہی میں رہ رہے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور ہے اور جامعہ اشرفیہ، ان میں جو کرو فلائٹ ہے یعنی فاصلہ وہ 4 کلومیٹر ہے صرف، لیکن آپ پنجاب یونیورسٹی چلے جائیں، لوگوں کا رہن سہن، میل جول، اٹھنا بیٹھنا، وہ کیفیٹیریا جا رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے ہیں، وہ
ان کا رہن سہن ہے، اور پنجاب ادھر جامعہ اشرفیہ چلے جائیں تو لباس اور وضاقت اور اٹھنا بیٹھنا، سوچ، کلاس روم میں جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس میں ایسے لگے گا جیسے کئی صدیوں کا فرق ہے۔ وہ زمانہ قبل از تاریخ میں جامعہ اشرفیہ والے رہ رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، حالانکہ فاصلہ تھوڑے شہر ایک ہی ہے۔ تو یہ جو فرق ہے نا، یہ اس یعنی حالات، موجودہ حالات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ وہاں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی یعنی پڑھایا تو جا رہا ہے، وہ بچے پڑھ بھی رہے ہیں، نکلتے بھی ہیں، لیکن وہ اس کا زمانہ حال سے کوئی تعلق نہیں۔ اب کچھ مطلب اثرات بہتر ہیں، لیکن بہرحال 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس پس منظر میں یہ علامہ اقبال کی بات سمجھ میں آئے گی کہ انہوں نے کیا کیا۔ فکر اسلامی کے مجدد ہیں، ایمان و یقین، محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جذبہ و جوش ملی تو ان کی شاعری میں پائی جاتی ہے۔ ان کے خطبات جبکہ وقت کی اعلیٰ ترین فکری سطح پر مطالعہ قرآن حکیم ہی کی کوشش کا مظہر ہے۔ علامہ اقبال نے شاعری بھی کی ہے، نثر بھی لکھی ہے، اور ان کے خطبات بہت مشہور ہیں۔ 1929 میں مدراس انہیں بلایا گیا تھا، یہ جو بالکل مشرقی بنگال کی طرف ساحل ہے ہندوستان کا، میسور کا علاقہ، اور یہ جو ہے وہاں خطبات مدراس سید سلیمان ندوی کے بھی مشہور ہیں۔ وہاں ایک سوسائٹی تھی محمدن سوسائٹی، انہوں نے سید سلیمان ندوی کو بھی ایک وقت میں بلایا تھا، پھر کچھ وقفے کے بعد علامہ اقبال کو بھی بلایا تھا کہ آپ بھی آ کر اسلام پر وہ لیکچرز علامہ اقبال کے ہیں، لائبریری میں لازمن ہوں گے۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، عصر حاضر میں فکر اسلامی کی تشکیل جدید، یعنی قرآن میں جو کچھ لکھا ہے برحقیقت کا بیان کر دیا ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، کوئی اس میں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن دور حاضر میں قرآن سے سیکھ کر اس کو اپلائی کیسے کیا جائے۔ ہمارے ذہنوں میں جو کچھ موجود ہے وہ قرآن سے بہت حد تک متضاد ہے۔ بس یہ ہے وہ علامہ اقبال کا کام، جس کی وجہ سے انہیں فکر اسلامی کا مجدد کہا جاتا ہے۔ یعنی دور حاضر کی فزکس، اس کی کیمسٹری، اس کی ایسٹرونومی، فلکیات اور پولیٹیکل سائنس، ان سب کے جو تصورات ہیں قرآن مجید کی روشنی میں ایک مسلمان کی حیثیت سے پڑھ کر، اور پھر ان کو انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ آج کے دور میں یہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ علماء چونکہ دور عصر حاضر کے علوم نہیں پڑھتے، قرآن جانتے ہیں، لہذا وہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ جس کے ذریعے علامہ مرحوم نے جدید ریاضیات و طبیعیات اور فلسفہ و نفسیات کا رشتہ قرآن حکیم کی اساسی تعلیمات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ اب جدید نفسیات ہے، فلسفہ ہے، انسان کے بارے میں نفسیات ہے، لیکن کہیں کہیں انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے، کوئی بات غلط اوور ایمفسس کر دیا، کوئی غلط کر دی۔ قرآن کے مطابق اس کو کہا جائے کہ بھئی یہ باتیں تو صحیح ہیں، اور یہ کوئی ایک بات ہے جو صحیح نہیں ہے، تو اس کو بتا دیا جائے اپلائی کر کے کہ یہ اس طریقے پر ہے، تو جدید ذہن بھی مطمئن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ علماء چونکہ پڑھتے نہیں، اور ذرا سی کو بات ہو تو وہ کفر کا فتویٰ، تو اس سے وہ ہر چیز جو ہے وہ سمجھو کہ دین کے خلاف شمار ہوتی ہے، اور ایک بودھ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ کسی طریقے پر کوئی معقول نوجوان ہے یا اچھے گھرانے کا ہے تو علماء کے سامنے بولے گا نہیں، لیکن اس کو کنونس نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا ذہن مطمئن ہو جائے اسلام پر۔ اسلام سے دوری اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں، برطانیہ امریکہ جاتے ہیں، وہاں سے جو کچھ پڑھ کے آتے ہیں، وہ ادھر بات کرو تو وہ فتویٰ لگ جاتا ہے۔ ان دونوں کو چیزوں کو ملا کر مطمئن کرنے کا کوئی ہمارے ہاں ابھی تک انتظام نہیں ہے، اس وجہ سے دہریت پھیل رہی ہے، لادینیت پھیل رہی ہے، دین سے دوری پھیل رہی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو علامہ نے کوشش کی تھی، اور اب تک جتنی کوششیں ہوئی ہیں ان میں سے کامیاب ترین ہوئی کوشش ہے۔ ان کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچ سکا، اس سے آگے نکلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اس کے بغیر دور حاضر میں دین و مذہب کی گاڑی کا آگے چلنا محال مطلق ہے۔ دین میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک یہ کام نہیں کریں گے۔ یعنی عصر حاضر کو علوم کو ہم سے چھوڑو، پڑھو ہی نہیں، پھر تو ہم چل بھی نہیں سکتے، ساتھ نہیں دے سکتے زمانے کا، اور پڑھیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، بتا نہیں سکتے لوگ، اور جب تک دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔
یعنی نوجوانوں کو پہلے اسلام پڑھ لو پورا، پھر حالات مغربی علوم پڑھو تو سمجھ میں آئے گی. پہلے سے ایک ذہن ہوگا بھائی یہ چیز صحیح ہے، اتنی صحیح ہے، یہ کرنا ہے. اور اگر ویسے ہی آزادی دے دی جائے کہ جو مرضی کرو تو پھر جو ہے وہ قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. آزادی افکار جو ہے اس سے تو انسان کے اندر ادھر شیطان موجود ہے، اور آزادی افکار ہو کہ جو صاحب ہمیں روکے نہیں، ہم کیا کریں، جیسا چاہے لباس پہنے، جو چاہے کھائیں، جو چاہے کریں، جو چاہے دیکھیں، جو چاہے سنیں، آپ روکے نہیں ہمیں، تو پھر آدمی کو مسلمانی کی طرف اور اسلام کی طرف لانا ناممکن. وہ تو کچھ پہلے اسلام بتائیں گے کہ انسان ہوتا کیا ہے، تو پھر باتیں بتائیں گے، سمجھو گے یہ چیز تو بھائی انسان کے خلاف ہے، یہ انسانیت سے گرا دیتی ہے. اور اگر پہلے ہی آزادی دے دی جائے تو انسان تو حیوان بن گیا. اب انسان حیوان کی سطح پر گر جائے تو اس کے ذہن میں وہ وحی کے لیے اور دین کے لیے، مذہب کے لیے کوئی خانہ ہی نہیں رہتا، پھر آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے. اب سوال یہی پیدا ہوگا نا کہ حیوان، انسان کون ہوتا ہے اور حیوان کون ہوتا ہے؟ انسانی شکل کا، اس شکل کا، ہاتھ پاؤں کے ساتھ ہر چلتا پھرتا آدمی جو ہے وہ انسان نہیں. اس کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ پتہ کرنا پڑے گا کہ وہ اس کی سوچ کیا ہے، تو پتہ چلے گا کہ انسان ہے کہ حیوان ہے. حیوان اور انسان میں ویسے کئی فرق ہے، اب یہ نفسیات کا مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ انسان تو کہلانے کے لیے کچھ نہ کچھ بنیادی چیزیں جو فکر انسانی میں ہیں یا ہیومن ویلیوز کہلاتی ہیں وہ انسان کے اندر ہوں گی تو ہی انسان کہلانے کا مستحق. قرآن مجید کے نزدیک جو ہے انسان، اگر حیوان اور انسان میں جو فرق ہے، حیوانوں میں لباس نہیں ہے. وہ کوئی بندریا نچانے والا تو شاید وہ کوئی کپڑے سے پہنا دیتا ہے بندر کو، لیکن نارملی جو ہے وہ حیوانات کی دنیا میں لباس نہیں ہے. لہذا جو آدمی مغرب میں لباس ہے ہی نہیں، وہ تو یہاں پاکستان آتے ہیں تو کچھ وہ لباس پہن لیتے ہیں، ورنہ ان کے ہاں اپنے ہاں پچھلی نصف صدی سے لباس نام کی کوئی چیز نہیں. اب صاف ظاہر ہے کہ وہ انسانیت سے گر گئے. رشتوں کی کوئی تمیز نہیں، حیوانات میں رشتوں کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، کوئی توجہ نہیں. اب جو انسان اس سطح سے نیچے گر جائے گا اور ان کے ہاں وہ انسان نہیں رہتا. اب مغرب پورا اسی طرح ہے، ان کے یہاں رشتوں کی کوئی تمیز، ماں بہن کی کوئی تمیز. اسلام بتاتا ہے کہ حلال ہے رشتہ، یہ محرم ہے، یہ غیر محرم. جب رشتوں کی تمیز نہیں تو پردہ کہاں سے آ جائے گا، لباس کہاں سے آ جائے گا؟ انسان وہ ہے جس میں کچھ ضمیر ہے، اور ضمیر انسانی کے مطابق یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور وعدہ وفا کرنا چاہیے، لوگوں جو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، گالی نہیں دے. جب انسان حیوان ہو گیا، ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر کوئی آدمی کے اندر ویلیوز رہتی نہیں، حیوان بن گیا. اسی طریقے پر کئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو آج کے مغرب کے زیر اثر انسان میں وہ ختم ہو چکی، زیادہ وہ انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے. قرآن آیا انسان کے لیے، لوگ کیوں قبول نہیں کر رہے؟ وہ انسان ہی نہیں. اس کو پہلے اپلفٹ کریں گے، اوپر کریں گے، اس کا ذہن بنائیں گے کہ ہاں بھائی اب یہ انسانیت کی سطح پر ہیں، تو ان کو قرآن کی بات بتائی جا سکے. اگر آپ کا مخاطب جو ہے وہ انسان کی حیثیت سے گر کر حیوانی بن گیا، قرآن مجید کہتا ہے نا، سورہ اعراف میں ہے، آپ کے سامنے ہی وہ آیت ہوگی کہ کتنے انسان ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ بس صرف خون پمپ کرتے ہیں، باقی وہ بکری کا دل اور انسان کے دل میں کوئی فرق نہیں، اس سے تفقہ حاصل نہیں کرتے. دل بھی سوچتا ہے، دل بھی فیصلہ کرتا ہے، دل کے اندر بھی کوئی جدید سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر ایک خانہ ہوتا ہے جس میں کوئی فیصلے کرنے کی قوت ہوتی ہے، لیکن لوگ ہیں دل سے یہ کام نہیں لیتے. پھر ان کی آنکھیں ہیں لیکن اسے دیکھتے نہیں ہیں. اب یہ دیکھنا کیا ہے؟ بکری بھی دیکھتی ہے ویسے تو، کتا بھی دیکھتا ہے، روڈ پر بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن انسان کا دیکھنا اور ہے. انسان کی حیثیت سے وہ نہیں دیکھتے، قرآن کہتا ہے نہیں دیکھتے، اپنی صرف جو ایک حیوان کی طرح ہی دیکھتے ہیں. چارہ بکری بھی دیکھتی ہے اور انسان بھی اگر تمہیں روٹی آ گئی کھا لینی چاہیے تو انسان، اور حلال حرام کی پرواہ نہ کرے، تو پھر اس بکری میں اور اس انسان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق؟ بھوک لگی اور کھا لیا جو چاہے سامنے آ گیا. اسی طریقے پر قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے کان ہیں سنتے نہیں، ایک سننے کی صلاحیت ہے، لیکن یہ طے کرنا کہ یہ چیز سننی چاہیے، یہ نہیں سننی، یہ نہیں کر سکتے. کوئی ان کو ہاں تمیز نہیں، بس آدمی جو چاہے سن لے.
آج کا یعنی مغرب زدہ انسان جو ہے وہ واقعی کوئی پابندی برداشت کرے گا؟ جو چاہو سنو، جو چاہو دیکھو، جو چاہو کرو، جو چاہو کھاؤ، بس رات کو جب چاہو سو، صبح جب چاہو اٹھو، کوئی روکنے والا نہیں۔ تو یہ انسانیت نہیں ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ وہ احسن تقویم پر پیدا ہوئے تھے لیکن وہ اسفل السافلین تک پہنچے۔ یہ وہ فرق ہے جو یہاں کہا گیا کہ اگر آزادی افکار بغیر ایک پہلے سے قرآن کی تعلیمات کے بغیر آزادی افکار دے دی جائے تو بس پھر سیدھا انسان حیوانیت کی ہو جائے گا۔ آزادی تو یہی ہے، میں چاہوں تو لباس پہنوں، چاہوں نہ پہنوں، یہ کروں وہ کروں، کوئی روکنے والا نہ ہو۔ بس آزادی دے دی جائے تو پھر ایک خاص یعنی ذہنی تربیت کے بغیر تو پھر انسان حیوانیت کی طرف ہی جاتا ہے۔ انہوں نے روایتی علماء اور صوفیاء کو دین کے انقلابی تصور کی طرف ابھارا۔ انقلابی تصور سادہ الفاظ میں ہی ہے کہ دین صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے، دین نفاذ چاہتا ہے۔ ایک علاقہ فتح کرو اور اس میں اللہ کے دین کو نافذ کرو تاکہ اس ٹیریٹری کے اندر جتنے لوگ مرد و زن خواتین رہ رہی ہیں وہ اس دین کے مطابق اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزاریں، ہر ایک کو اس کو حقوق مل رہے ہوں، زندہ رہنے کا حق ہو، کمانے کا، کھانے کا، اور عزت آبرو کی حفاظت ہو، چوری نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، قاتل کوئی غلطی ہو ہی جائے تو سزا مل رہی ہو، عدل و انصاف ہو۔ یہ انقلابی تصور۔ علامہ اقبال نے یعنی عوام میں آج بھی علماء یہ تصور نہیں دیتے۔ علامہ اقبال کو آج تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں، ابھی بھی بس اب کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ چلو خطبہ جمعہ میں اور کہیں علماء کی طرف سے آ جاتی بات، لیکن اتنے شد و مد سے کہ بس یہی کام کرنے کا، اٹھو بھائی کھڑے ہو جاؤ، یہ آج بھی نہیں ہے علماء کی طرف سے۔ تو یہ انقلابی تصور ہے اور علامہ اقبال نے بر صغیر میں یہ دیا ہے، آج سے 100 سال پہلے دیا۔ اور یہ تو ایسا تصور عالم اسلام میں جب علامہ اقبال نے دیا تھا تو اس کے 10 20 30 سال بعد تک نہیں ہے۔ انہوں نے تو 1911 میں شکوہ لکھی ہے، 1913 میں جو ہے وہ جواب شکوہ ہے ان کا، اس دور میں یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ وہ بعد میں سوچ پیدا ہوئی تب، لیکن وہ سوچ بھی جو بعد میں پیدا ہوئی وہ بھی اتنی زوردار نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے، مدلل نہیں ہے کہ علامہ اقبال کے افکار کا مقابلہ کیا جا سکے کہ جناب ان کے ٹکر کا ایک آدمی جو ہے وہ عالم عرب میں یا مڈل ایسٹ میں بھی کہیں کو پیدا ہو گیا ہے، آج تک نہیں۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، حسین کو تو سب مانتے ہیں، انہوں نے بڑا کام کر دیا، تو آج یزید موجود ہے، آج تم کیوں نہیں نکلتے؟ نکلو بس، جو مانتے ہیں ان کو کہ بھائی کوئی یزید ہوتا ہے اور ہم حسین کے ماننے والے ہیں تو نکلو پھر جنگ کرو، خاندان سارا لگوا دو اس پر، نتیجہ جو بھی نکلے گا دیکھا جائے گا۔ لیکن حسینیت کو ماننا اور یزیدیت کو بھی تسلیم کرنا اور مقابلے کے لیے نہ نکلنا، اب یہ تو ایک تضاد ہے زندگی میں۔ فرمایا اپنی خانقاہوں سے نکلو اور تم حسین کو مانتے ہو تو حسین کے طریقے پر چل کے دکھا دو لوگوں۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، لوگ تحفے لا رہے ہیں اور آپ کے گھر کا خرچہ چل رہا ہے، نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، اللہ اللہ اللہ، تو بس اس سے تو سکون کو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، کرے گا کون کام؟ وہ مرید مطمئن ہوتے ہیں کہ بس ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا گھر چل رہا ہے، ان کی دعائیں ہمارے لیے کافی ہیں، جنت میں پہنچا دے گی، اور وہ خوش ہیں کہ بس ہمیں جو ہے وہ ہماری خانقاہ کے اندر تو کوئی بے حیائی کا کام بھی نہیں ہو رہا اور کوئی غلط کام بھی نہیں ہو رہا، اور بس دین نافذ ہے اور بس اللہ اللہ خیر چل۔ باہر جو لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ یہ کرنے کا کام ہے، دین کا تقاضا ہے۔ علامہ اقبال نے ہی اس کو واضح کیا۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر ہو اللہ، علامہ اقبال کے 3 اشعار ہیں، بڑے ہی مشہور ہیں کہ انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دین اسلام کی زندگی گزارنے کے اس وقت 2 تصورات ہیں، وہ کہتے ہیں یا وسعت افلاک میں تکبیر ہو اللہ، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ ایک اسلام کا کانسیپٹ وہ ہے جو جہاد کا کانسیپٹ ہے، طالبان افغانستان اپنائے ہوئے، اور ایک ہے وہ صوفیاء کا کہ بس اللہ اللہ بس کرتے رہو اور بیٹھے رہو اور بس سمجھو کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ یہ وہ مسلک مردان خود آگاہ خدا مست جو میدان عمل میں ہے، یہ طریقہ صحابہ کا طریقہ اور انبیاء کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ ہے
اور یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات و نباتات، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نباتات بھی اللہ کی تعریف کریں، ہر چیز آسمان زمین کی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو انسان 24 گھنٹے تسبیح کرتا رہے تو کیا ہو گیا؟ انسان تو 24 گھنٹے بلکہ کر ہی نہیں سکتا، کچھ سونا ہے، کچھ بیت الخلاء ہے، کوئی آرام ہے، کوئی سستی ہے، کوئی تو وہ 24 گھنٹے تو کر ہی نہیں سکتا. تو اس سے تو بہتر تو حیوانات اور نباتات پہلے ہی کر رہے ہیں، تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بحیثیت انسان کے اوپر کچھ اور ذمہ داریاں، وہ ہمیں جو ہے کام کرنا چاہیے. اسی طرح انہوں نے قرآن سے جوڑا ہے رشتہ کہ چلو لوگ اس وقت نہیں سمجھ رہے، کوئی بات نہیں، ذمہ داری کو قرآن پڑھو، ذمہ داری سمجھ میں آئے گی کہ وجہ کیا تھی. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. قرآن ایسے پڑھنا کہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے. دیکھو قرآن 14 سال پہلے نازل ہوا، ٹھیک ہے، ایک بچہ آج جوان ہوتا ہے، 18 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، 20 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کے لیے 14 سال پہلے قرآن نازل ہوا تو ہوا کرے جس دن مجھے سمجھ آئے گی میرے لیے تو اس دن نازل ہوا. آپ کھولیں پڑھیں، ایک دن میں تو قرآن مجید اگر پورا موجود ہے، لیکن کوئی آدمی دنیا میں شاید ایسا نہیں ہے جو ایک ہی دن میں سارا سمجھ جائے. آپ قرآن عربی سیکھیں گے، قرآن پڑھنا شروع کریں گے، 2 سال لگ جائیں گے. آپ کے لیے یوں سمجھو کہ 2 سال میں قرآن نازل ہوا ہے. جو احکام سمجھ میں آتے ہیں اس پہ عمل کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ بھی نہیں پوچھے گا کہ جناب آپ جب 10 سال کے تھے تو قرآن تو پہلے موجود تھا، آپ عمل کرنا چاہیے تھا. نہیں، یہ تکلیف مالا یہ تھا کہ جب مجھے سمجھ میں آیا اور جتنا سمجھ میں آیا اور اتنا میں نے عمل کر دیا ہے، بس. یہ ہر شخص پر لازم ہے، اور اس کے لیے صحیح جو جذبہ ہو سکتا ہے کہ آدمی قرآن کو پڑھے اور محسوس کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں، شاید اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے لوگ. ناظرہ پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد ختم ہو گیا، بس دعا مانگی اور چلے گئے. بھئی کیا پڑھا ہے؟ کچھ نہیں پتا. تو یعنی یہ ان کا معاملہ نہیں ہے جو ناظرہ پڑھتے ہیں. جو عربی جانتے ہیں ان میں سے بھی اکثر و بیشتر جب تک غور نہ کریں کہ شاید کے معنی کیا ہے، جب ہم ویسے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو توجہ ہی نہیں کرتے. کتنے ہی لوگ ہیں جب نماز پڑھتے ہیں نا ہم، جو مغرب کی ہوتی ہے یا عشاء کی، جس میں جہری تلاوت ہوتی ہے، آپ اگر لوگوں سے باہر کھڑے ہو کے پوچھیں کہ آج کون سی آیتیں پڑھی گئی ہیں نماز میں، تو شاید آدھے سے زیادہ لوگ بتا بھی نہیں سکتے، حالانکہ عربی جانتے ہیں، لیکن توجہ ہی نہیں ہوتی کہ کیا پڑھا گیا. جب توجہ ہی نہیں ہے تو اس کے معنی پر کہاں غور ہوا ہوگا. تو ہم قرآن مجید جو ہے جس طرح پڑھا جانا چاہیے اس طریقے پر نہیں پڑھتے. اور یہ جہاں بھی مسائل ہیں، انسانی فطرت ہے. امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ اسی وجہ سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ اپنے دوستوں میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی آج میرا دل کر رہا ہے کہ دوستوں کچھ کی دعوت کر دی جائے. کاروباری آدمی تھے، کھاتے پیتے، 10 20 50 100 آدمیوں کو دعوت کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کوئی گھر میں اہتمام کیا نہیں. جیسے گھر بتاتے ہیں یا اپنے ملازمین کو کہ بھئی آج دعوت ہے، یہ 100 آدمی نے آنا ہے، بندوبست کرو، کچھ نہیں کیا. وہ جب مغرب ہو گئی تو ان کے ایک آدمی جن کے سامنے تذکرہ، انہوں نے کہا جی آپ نے تو آج یہ کہا تھا. انہوں نے کہا ہاں کہا تھا. ٹھیک ہے چلو. اور جناب جب مغرب کی نماز پڑھی تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور پوچھتے رہے کہ جی وہ کون سی آیتیں تلاوت کی گئی آج. ہر آدمی کہہ رہا تھا جی کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. 2 آدمی نکلے ان میں سے، انہوں نے کہا جی آئیے آپ کی دعوت ہے. میرے ہاں کہ آپ نے ہی صرف مغرب کی نماز پڑھی ہے، باقیوں کو تو پتہ ہی نہیں. تو مطلب یہ آج نہیں ہے مسئلہ، یہ پھیلا ہوا ہے. اس میں ایمان کا تقاضا یہ بنے گا کہ ہم جب عربی ہم نے کچھ سیکھ لی ہے اور ایک شعور پیدا ہو گیا ہے تو ہم صحیح طریقے پر حق ادا کریں. ہمیں سارے مسئلے یاد ہی نماز میں آتے ہیں تو پھر توجہ کیا ہوگی؟ قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کے لیے جو تقاضے ہو سکتے ہیں اور حاضر دماغی اور حضوری کی کیفیت، وہ ایک روحانی اور کوشش کے بعد اور توجہ کے بعد ہی ہو سکتی ہے. علامہ نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہر وقت جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو محسوس کرنا چاہیے قرآن مجھ پر جیسے نازل ہو رہا ہے، اللہ مجھ سے مخاطب ہے. میرے لیے تو یہ آیتیں جو حصہ قرآن کا آج آپ کو سمجھ آ رہا ہے، سمجھو کہ بس آج ہی نازل ہوا ہے. اور اگر آپ اس پر عمل کر دیں، جب پہلی دفعہ سمجھ یعنی علم میں آئے قرآن کا کوئی حصہ، تو سمجھو کہ آج ہی نازل ہوا اور آپ نے اس پر عمل کر دی، اور آئندہ خلاف ورزی نہ ہو تو آپ کے ساتھ کا گناہ معاف
اس آیت سے متعلق جو تقاضے ہیں، اور آئندہ آپ جو ہے وہ کامیاب. لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. اور وہ مشہور شعر ہے، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی. یعنی تم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہو قرآن کو چھوڑ کر، اور شکوہ یہ ہے کہ امریکہ وعدے پورے نہیں کر رہا جی، اور وہ امداد کا وعدہ کرتا ہے اور دیتا نہیں ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے اور دباؤ ہے اور امن و امان نہیں ہے. اصل وجہ جو ہے وہ تو قرآن کو چھوڑ دینا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. علامہ اقبال کا تجزیہ مسلمانوں کی زبوں حالی کا یہ ہے کہ قرآن چھوڑ دیا. الحمدللہ تنظیم اسلامی اور یہ جو کلاس ہے اور اس طرح یہ ہم لے کے اسی کو آگے چل رہے ہیں. لیکن ہم بھی کس حد تک اس میں کامیاب ہیں، کتنے لوگوں کو ہم خیال بنا سکے ہیں، کتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکے ہیں، یہ ابھی بہت ہی ابتدائی درجے میں بات ہے. یعنی کوئی قابل اطمینان حد تک نہیں ہے کہ ہم نے الحمدللہ بہت کام کر لیا ہے اور بس اب ایک اور دھکے کی بات ہے کہ یہ کفر کی دیوار یا جو بھی دین سے دوری کی دیوار ہے وہ گر جائے گی. ابھی بہت کام کرنا باقی. زوال امت جو ہے اس پر علامہ اقبال نے بہت ہی مرثیے کہے ہیں. علامہ اقبال یورپ گئے تھے تو وہاں اسپین بھی گئے تھے، جو مسلمانوں کی 800 سال حکومت رہی تھی، لیکن وہاں کوئی ایک بھی مسلمان موجود نہیں تھا. جو وہاں کی مسجد تھی اس کو گرجا بنا دیا گیا تھا. علامہ اقبال نے وہ جو اس کا وزٹ تو کی، انہوں نے وزٹ بھی کرائی. علامہ اقبال نے جب کہا اپنے گائیڈ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں 2 رکعت پڑھوں، نماز پڑھوں، انہوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اجازت لینی